قربانی کا جانور تو ذبح کر لیا ہے، لیکن میرے اور آپ کے دل کے اندر اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا، گناہوں کی نفرت نہیں آئی، نیکیوں کی محبت پیدا نہیں ہوئی، گناہوں کو چھوڑا نہیں ہے، نیکیوں کو شروع نہیں کیا ہے، تو پھر ہم نے قربانی کے مقصد کو نہیں پایا، پھر ہم نے صرف وہ پیسے کو ضائع کیا ہے، جانور کی گردن پہ چھری ہی چلائی ہے، جو قربانی کا مقصد تھا وہ نہیں ملا، ہمیں اجر اور ثواب نہیں ملا۔ آج امت کو صرف جانور ہی ذبح کرنا یاد رہا، امت باپ اور بیٹے کی گفتگو کو بھول گئی، امت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھول گئی، اس کے مقصد کو بھول گئی، اللہ نے قربانی کیوں ہم پر فرض کی اس بات کو بھول گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اخلاص، تقوی، الہیت، دنیا سے بے رغبتی، اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ، توحید، عقیدہ اور اللہ کی ذات کی خاطر، دین اسلام کی خاطر اپنے آپ کو، اپنا سب کچھ لٹا دینا، حتیٰ کہ اپنی سگے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو جانا، اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے قربان کرنا، اس کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا، اللہ کے دین کی خاطر گھر بار کو چھوڑنا، ہجرت اختیار کرنا، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مہمان نوازی کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دن کتنے اہم ہے، یہ وقت کتنا قیمتی ہے، کتنا فضیلت والا ہے۔ ایک بندہ رمضان کے اندر 2 نفل ادا کرتا ہے اور دوسرا بندہ ذوالحجہ کے شروع والے 10 دنوں میں 2 نفل ادا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو ذوالحجہ میں نفل پڑھنے والا یہ رمضان میں نفل پڑھنے والے سے افضل ہے، اس کے 2 نفلوں کا ثواب رمضان میں پڑھے جانے والے 2 نفلوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہے، لیکن امت اس سے غافل ہے، پتہ نہیں ہماری عوام کو غفلت میں گزار دیتے ہیں یہ ایام، ان میں نیکیاں نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے جس طرح رمضان میں جستجو کرتے ہیں، حالانکہ یہ رمضان سے بھی زیادہ محبوب، زیادہ افضل ایام ہے۔ سامعین محترم، سامعات، قربانی کا مقصد صرف اور صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں ہوتا، اس کی گردن پہ چھری چلا دینا اور اس کے گوشت کو پکا کے مختلف قسم کی ڈشیں تیار کر کے ان کو کھانا، ان سے لطف اندوز ہونا، قربانی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے۔ جانور کا ذبح کروانا ایک استطاعت رکھنے والے مسلمان سے مطلوب و مقصود ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی کیا حکمت پوشیدہ ہے، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اور جن ایام میں ہم داخل ہو چکے ہیں یہ ایام کس قدر اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ، کتاب و سنت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت اور راز پوشیدہ ہے، قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ سب سے پہلی چیز وہ ہے اخلاص۔ اخلاص ہر عمل کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ جس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، جو اخلاص سے خالی عمل ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی عمل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، اس کے اندر سب سے بنیادی چیز جو اللہ رب العزت کو ہم سے مطلوب و مقصود ہے وہ ہے اخلاص۔ ہمارا عمل، ہماری نیکی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا اس میں مطلوب ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کیا گیا۔
اور قربانی کے اندر بھی اللہ رب العزت کو یہی مطلوب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی ہمارا ہر عمل وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جو اس کے لیے خالص ہو اور اس میں صرف اور صرف اس کی رضا مقصود ہو۔ قربانی کے اندر بھی یہی درس اور یہی سبق موجود ہے کہ ہماری قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اس میں دکھلاوا اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، منڈیوں کے اندر بڑی بڑی بولیاں لگتی ہیں، لوگ جاتے ہیں جانوروں کی بڑی بولی، سب سے مہنگا جانور خریدتے ہیں، وہاں پہ میرا نام ہے، فلاں بندے نے اس سال منڈی میں سب سے مہنگا جانور خریدا ہے۔ اور اس کے بعد پھر گھر میں اس کو باہر باندھنا، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اس کی تشہیر کرنا، ہم نے اس سال اتنی بڑی قربانی کی، میں نے قربانی کے 4 جانور ذبح کیے ہیں، 5 کر دیے ہیں، سب سے بڑی قربانی فلاں بندے نے کی ہے۔ لوگوں کو دکھلانا نہیں ہے، قربانی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، لوگوں کو دکھلانا نہیں ہے کہ میں نے اتنا بڑا جانور ذبح کر دیا، میں نے قربانی کے اوپر اتنے پیسے لگا دیے۔ اور اگر ہمارا مقصد لوگوں کو دکھلانا ہے، لوگوں کی رضا ہے، لوگوں کی واہواہ کو حاصل کرنا ہے کہ فلاں بندہ اس نے اتنی بڑی قربانی کی ہے، اس نے سب سے بڑا جانور ذبح کیا ہے، سب سے زیادہ مہنگا جانور ذبح کیا ہے، اگر ہمارا مقصد صرف لوگوں سے واہواہ حاصل کرنا ہے، لوگوں کو دکھلانا ہے، پھر وہ دنیا میں مل جائے گی، اللہ کے ہاں اس کا اجر نہیں ملے گا۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سن رکھی، وہ 3 لوگ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کو جن سے بھڑکایا جائے گا، جن کی چمڑی سے گرم کیا جائے گا، سب سے پہلے جن کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، حافظ قرآن، عالم دین ہے، اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والا، نیکیاں بڑی بڑی ہیں، لیکن جب اللہ پوچھے گا میرے لیے کیا کیا، وہ کہے گا میں نے مال خرچ کیا، کوئی ایسی مسجد نہیں تھی اللہ جس میں میں نے حصہ نہیں ڈالا، کوئی مدرسہ نہیں تھا جس میں میرا ماہانہ حصہ نہیں جاتا تھا، میں اتنے غریبوں کو دیتا رہا، اتنے مسکینوں کو دیتا رہا، ہر مہینے میں اتنی دیگا جلاتا رہا، قربانی کے بڑے بڑے جانور ذبح کرتا رہا، بڑا سخی۔ اللہ کہے گا یہ تو اس لیے کیا تھا، لوگ تجھے کیا تو بڑا سخی ہے، لوگوں میں تیری واہ واہ ہو، تیرا چرچا ہو، میرے لیے کیا کیا، میرے لیے تو نے کچھ نہیں کیا۔ اور وہاں پہ پھر کچھ نہیں ملے گا، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عالم ہے، قرآن کا حافظ، اللہ کہے گا تجھے جوانی دی، تجھے صحت دی، تجھے قرآن کا علم دیا، بتا کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں تو بڑے بڑے لمبے لمبے سفر کرتا رہا، یہ اشتہارات میرے گواہ ہیں، میں نے تیرے دین کی خاطر دن رات ایک کر دیا، لوگوں کو تبلیغ کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، ساری زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر دی۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو صرف اس لیے کیا تھا تاکہ لوگوں کے اندر تیری واہ واہ ہو، فلاں بڑا قاری ہے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، وہ بڑا اچھا مقرر ہے، بڑی اچھی گفتگو کرنے والا ہے، یہ تو نے اس لیے کیا تھا، وہ تجھے دنیا میں مل گیا۔ اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والا کہے گا اللہ لوگ سب کچھ تیرے راستے میں دے دیتے تھے لیکن جان نہیں دیتے تھے، میں نے تو جان بھی قربان کر دی تیرے راستے کے اندر۔ اللہ کہے گا تو نے اس لیے کیا تھا کہ تیرے نام پر ایک چوک بن جائے، شہید چوک فلاں نام کا، تیرے خاندان کو عزت مل جائے، پروٹوکول مل جائے، تیری بابا ہو جائے، بلے بلے ہو جائے، بڑا بہادر ہے جی، وہ شہید ہو گیا، جان قربان کر دی اس نے، کافروں سے لڑتا رہا، دنیا کے اندر یہ تیرا مقصود تھا، آج کچھ نہیں ملے گا۔
ہم یہ نہیں چاہتے، یقیناً یہ نہیں چاہتے کہ ہماری قربانیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں مل جائے، لوگوں کی واہ واہ کی صورت میں، بلے بلے کی صورت میں، اشتہارات کی صورت میں ہمیں یہ مل جائے، اور آخرت میں ہمارے نصیب میں کچھ نہ ہو۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا۔ اور اگر ہم یہ نہیں چاہتے پھر ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا ہے۔ جانور کو خریدنے سے پہلے میری نیت کیا ہے؟ جانور کی گردن پر چھری چلاتے وقت میری نیت کیا ہے؟ اس میں اللہ کی رضا مقصود ہے، کہیں دکھلاوا تو نہیں، ریاکاری تو نہیں، لوگوں سے شہرت اور بلے بلے حاصل کرنا تو نہیں ہے۔ یہ دیکھنا ہے، نیت کو خالص کرنا ہے، صرف اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ قربانی جو ہمیں دوسرا درس دیتی ہے، دوسرا سبق سکھلاتی ہے، وہ ہے تقویٰ۔ ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے اور نیکیوں کی محبت اور شوق پیدا ہو جائے۔ ہم گناہوں سے بچنا شروع کر دیں، نیکیاں کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو یہ تمہارے جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو یہ نہیں چاہیے۔ اللہ کو کیا مقصود ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تو دیکھنا چاہتا ہے تمہارے دلوں میں اس کا ڈر اور خوف کتنا ہے۔ ہر نیکی کے پیچھے یہی مطلب ہے، یہی مقصد ہے کہ تم نیکیاں کرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ اللہ تیری عبادت کیوں کرے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی آ جائے۔ روزہ رکھنے کے بارے میں فرمایا لعلکم تتقون، حج کے بارے میں یہی فرمایا۔ ہر نیکی میں یہی مقصد ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آ جائے۔ قربانی کا جانور تو ذبح کر لیا ہے، لیکن میرے اور آپ کے دل کے اندر اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا، گناہوں کی نفرت نہیں آئی، نیکیوں کی محبت پیدا نہیں ہوئی، گناہوں کو چھوڑا نہیں ہے، نیکیوں کو شروع نہیں کیا ہے، تو پھر ہم نے قربانی کے مقصد کو نہیں پایا، پھر ہم نے صرف وہ پیسے کو ضائع کیا ہے، جانور کی گردن پہ چھری ہی چلائی ہے، جو قربانی کا مقصد تھا وہ نہیں ملا، ہمیں اجر اور ثواب نہیں ملا۔ قربانی کا تیسرا بڑا مقصد جو ہے، فلسفہ جو ہے، حکمت جو ہے، درس اور سبق یہ ہے کہ ہم عقیدہ توحید کے اوپر قائم ہو جائیں، عقیدہ توحید کے اوپر کاربند ہو جائیں، اپنے عمل کی اصلاح کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے سے پہلے، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے، اس سنت پر عمل کرنے سے پہلے میں اپنے عقیدے کو دیکھوں، کیا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے والا میں مسلمان، میرا عقیدہ بھی ابراہیم علیہ السلام والا ہے یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ نفع نقصان کا مالک ایک اللہ کی ذات ہے، نفع اسی کے پاس ہے، نقصان اسی کے پاس ہے۔ ساری کائنات ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کھڑی تھی، ساری قوم ان کے خلاف کھڑی تھی، وقت کا حکمران ان کے خلاف تھا، لیکن ایک اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ، اس کی ذات پہ توکل تھا۔ بگڑیاں بنانے والا، اولادیں دینے والا، رزق دینے والا، مشکلات کا دور کرنے والا، آسانیاں پیدا کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ معبود و مسجود وہی ایک اللہ ہے، عبادت کے لائق ایک اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کے مفہوم کو سمجھنا، اپنا عقیدہ اس کے مطابق بنانا۔ قربانی جو ہمیں چوتھا درس اور سبق دیتی ہے وہ یہ کہ ہم حقیقی معنوں میں ابراہیمی بن جائیں۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی عظیم شخصیت کی ہمیں یاد دلاتی ہے، ان کی سنت کی یاد دلاتی ہے، ان کی سیرت کو یاد دلاتی ہے، ان کی زندگی کو یاد دلاتی ہے۔ اور قربانی کا ہمیں یہ درس اور سبق ہے کہ خود بھی ابراہیمی بن جاؤ، تمہارا ہر عمل، تمہارا ہر قدم ابراہیمی ہونا چاہیے، تمہیں ابراہیم کی سیرت کا پتہ ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کیا تھی، ان کی زندگی کا درس کیا تھا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اللہ کہتے ہیں
تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، قدوہ ہیں، اسوہ ہیں. اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق گزارو. کیا آج مجھے پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی، ان کی سیرت کیسی تھی؟ کبھی میں نے پڑھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی یہ یادگار جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ان کی سنت جو اللہ نے دی ہے، اصل سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ کیا صرف جانور ذبح کرنا تھا؟ جانور ذبح کرنا ہی نہیں تھا، لیکن آج امت کو صرف جانور ہی ذبح کرنا یاد رہا. امت باپ اور بیٹے کی گفتگو کو بھول گئی. امت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھول گئی، اس کے مقصد کو بھول گئی. اللہ نے قربانی کیوں ہم پر فرض کی، اس بات کو بھول گئی. ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اخلاص، تقوی، للہیت، دنیا سے بے رغبتی، اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ، توحید، عقیدہ اور اللہ کی ذات کی خاطر، دین اسلام کی خاطر اپنے آپ کو، اپنا سب کچھ لٹا دینا، حتیٰ کہ اپنے سگے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو جانا. اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے قربان کرنا، اس کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا. اللہ کے دین کی خاطر گھر بار کو چھوڑنا، ہجرت اختیار کرنا، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مہمان نوازی کرنا. ساری زندگی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش کو پورا کیا، 100 نمبر لے کر پاس ہوئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو جو بھی آزمائش اس پر ڈالی، جو بھی مشکل آئی ابراہیم پر، فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو، ہر مشکل کو پورا کیا. کہ آج ہمیں ابراہیم کی علیہ السلام کی زندگی کے یہ پہلو یاد ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلنے سے پہلے، قربانی سے پہلے کی جو باپ بیٹے کی گفتگو ہے وہ ہمیں یاد ہے. اللہ اکبر. قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم ابراہیمی بن جائیں، اپنی ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کی زندگی کے مطابق گزاریں. قربانی ہمیں یہ درس اور سبق دیتی ہے. 5واں سبق جو ہمیں قربانی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جانور جو تم تلاش کرتے ہو، جانور میں پہلے دیکھتے ہو یہ لنگڑا نہ ہو، یہ کانا نہ ہو، یہ مریض تو نہیں ہے، بیمار تو نہیں ہے، لاغر بوڑھا تو نہیں ہے. اس کے عیبوں کو دیکھتے ہو، اس کا سینگ تو نہیں ٹوٹا ہوا، اس کے کان میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے، کان کٹا ہوا تو نہیں ہے. قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے، وہ جانور ہمیں یہ سبق دیتا ہے، میرے عیبوں کو تو دیکھتے ہو، مجھے تو عیبوں سے پاک چاہتے ہو. کیا کبھی اپنے عیبوں کو بھی دیکھا ہے؟ اپنے آپ کو بھی عیبوں سے پاک کرنے کی کوشش کی ہے؟ اپنے نفس کو عیبوں سے پاک کرنے کی کوشش کی ہے؟ اپنی خلوت کو، اپنی تنہائی کو عیبوں اور گناہوں سے بچانے کی کوشش کی ہے؟ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے. جانور کے عیب دیکھتے ہو، کبھی اپنے عیب بھی دیکھے ہیں؟ جانور کو صحیح سالم چاہتے ہو، کیا اپنے آپ کو صحیح سالم نہیں چاہتے؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میرے اندر کتنے عیب ہیں، میں کتنے گناہ کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتا ہوں، میرا عقیدہ کیسا ہے، میرا عمل کیسا ہے، کبھی یہ دیکھا میں نے؟ قربانی یہ درس دیتی ہے کہ جانور کے عیبوں کو دیکھنے سے پہلے، اس کو پاک صاف پانے سے پہلے اپنی اصلاح کرو، اپنے عیبوں کی طرف دیکھو، ان کو دور کرو، اپنے آپ کو پاک صاف بناؤ. قربانی جو ہمیں چھٹا سبق دیتی ہے وہ یہ کہ صرف جانور کی گردن پہ چھری نہ چلاؤ، اپنی خواہشات کے اوپر بھی چھری چلاؤ.
وہ قربانی کے لیے ذبح ہونے والا جانور یہ درس دیتا ہے، یہ سبق دیتا ہے، آج تو نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے میری گردن پر تو چھری چلا دی، مجھے تو ذبح کر دیا، مجھے قربان کر دیا، لیکن وہ خواہشات جنہوں نے تجھے نہ دین کا چھوڑا نہ دنیا کا چھوڑا، اللہ سے دور کر دیا، آخرت سے دور کر دیا، تجھے دین سے غافل کر دیا، نماز سے غافل کر دیا، روزے سے غافل کر دیا، اللہ کے حقوق سے غافل کر دیا، حقوق العباد سے غافل کر دیا، تیری آخرت کو برباد کر دیا۔ آج کیا تو اپنی ان خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ ان پر چھری چلانے کے لیے تیار ہے؟ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، یہ فلسفہ ہے قربانی کا کہ ہم جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ان خواہشات کو بھی ذبح کر دیں جو ہمیں دین سے، اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتی ہیں۔ ساتواں سبق جو قربانی ہمیں دیتی ہے کہ اللہ کے ہاں محبوب عمل بڑھاپے کا نہیں، جوانی کا عمل ہے۔ اللہ کو تمہاری جوانی کی عبادت مطلوب ہے۔ بڑھاپے میں تو سارے موت کو دیکھ کر اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، مسجدوں سے محبت ہو جاتی ہے، مسجدوں میں ڈیرے لگ جاتے ہیں۔ جوانی کہاں گزاری؟ قیامت کے دن بھی سوال ہوگا نا، عمر کے بارے میں الگ سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں الگ سوال ہوگا۔ وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ، اپنی جوانی کہاں گزار کے آئے؟ نبی علیہ السلام نے جو جانور کے عیوب بتلائے ہیں ان میں ایک عیب کیا ہے؟ وَالْكَثِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي، وہ بوڑھا جانور جس میں میخ نہیں ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، لاچار ہے، لاغر ہو چکا ہے، مریض ہے، وہ اللہ کے ہاں نہیں لگ سکتا۔ وہ بوڑھا جانور تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، لیکن میں جب بوڑھا ہو جاؤں میں اللہ کو قبول ہوں؟ جانور اللہ کو جوان قبول ہے، میری جوانی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 7 خوش نصیب آدمی جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں سے ایک کون ہے؟ وشاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی کی عمر اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت میں گزاری، برائیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنی تنہائی کو پاک کیا، اپنی جلوت اور خلوت کو، ظاہر باطن کو پاک کیا، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ وشاب نشأ فی عبادت ربہ، اللہ تعالیٰ اس کو کیا پروٹوکول دیں گے؟ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی دوسرا سایبان نہیں ہوگا۔ تو قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کو تمہاری جوانی کی عبادت پسند ہے، تمہاری جوانی چاہیے اللہ کو، تمہارا بڑھاپا اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قربانی کا فلسفہ ہے، یہ قربانی کی حکمت ہے، یہ قربانی کے دروس ہیں، یہ سبق ہیں جن کو ہم نے پڑھنا ہے، جن کے اوپر عمل کرنا ہے اور جن کو اپنانا ہے، اور ان کو اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ پر لاگو کرنا ہے، ان کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور دوسری گزارش میری یہ ہے کہ آج 1 ذو الحجہ ہے، ذو الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، اور یہ ایام کس قدر فضیلت والے، کس قدر اہمیت والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ تعالی من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ فرمایا سال کے جتنے بھی دن ہیں، سارے دنوں سے بڑھ کر اللہ رب العزت کو کسی دن کی، کسی ایام کی اللہ تعالیٰ کو نیکی محبوب ہے، پسند ہے، وہ یہ 10 دن ہیں، ذو الحجہ کے پہلے 10 دن، جن کا پہلا دن آج شروع ہو چکا ہے، آج ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن ہماری عوام اس سے غافل ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دن کتنے اہم ہیں،
یہ وقت کتنا قیمتی ہے، کتنا فضیلت والا ہے۔ ایک بندہ رمضان کے اندر 2 نفل ادا کرتا ہے اور دوسرا بندہ ذوالحجہ کے شروع والے 10 دنوں میں 2 نفل ادا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو ذوالحجہ میں نفل پڑھنے والا یہ رمضان میں نفل پڑھنے والے سے افضل ہے، اس کے 2 نفلوں کا ثواب رمضان میں پڑھے جانے والے 2 نفلوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہے، لیکن امت اس سے غافل ہے، پتہ نہیں ہماری عوام کو، غفلت میں گزار دیتے ہیں یہ ایام، ان میں نیکیاں نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے جس طرح رمضان میں جستجو کرتے ہیں، حالانکہ یہ رمضان سے بھی زیادہ محبوب، زیادہ افضل ایام ہے۔ ان کے اندر کی جانے والی نیکی اللہ کو رمضان سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان ایام، یہ جو ایام ہیں دن ذوالحجہ کے، یہ سال کے دنوں میں سے افضل ہیں، اور رمضان کی آخری 10 راتیں سال کی راتوں میں سے افضل ہیں۔ ان دنوں کے اندر یوم عرفہ ہے، یوم النحر ہے، اور اس کی راتوں میں تاخرات ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے ان دنوں کے افضل ہونے کی؟ کہتے ہیں غالباً سبب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام میں جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور بالخصوص حج اور قربانی 2 ایسی عبادتیں ہیں جو ان ایام کے علاوہ سال کے کسی دن میں نہیں ہو سکتی، اور اس کے علاوہ باقی عبادتیں بھی آپ ان دنوں میں کر سکتے ہیں۔ روزہ ہے، جہاد ہے، دوسرے دیگر صدقہ، خیرات، نماز، سارے اعمال، اور حج اور قربانی بالخصوص 2 عمل جو سال کے باقی ایام میں آپ نہیں ادا کر سکتے، انہی دنوں میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سال کے سارے ایام سے ان دنوں کو افضل قرار دیا۔ تو ان دنوں میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنی ہے، نیک اعمال کرنے ہیں۔ جس طرح رمضان میں ہم قرآن کی تلاوت کو معمول بناتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہم دعا کو معمول بناتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہم روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ان ایام میں ہم نے کوشش کرنی ہے، بلکہ رمضان سے بڑھ کر کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ رمضان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ان میں کی جانے والی نیکی، اس کا ثواب اور اجر رمضان کے اندر کی جانے والی نیکی سے بھی زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام شروع والے 9 روزے مکمل رکھا کرتے تھے، تو ہم نے یہ روزے رکھنے، اور بالخصوص 9 ذوالحجہ کا روزہ جسے یوم عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے، اس کی خصوصی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ فرمایا یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو روزہ یہ رکھے گا اس کو 1 سال پہلے کے اس کے گناہ معاف کر دیں گے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور ایک نفلی روزہ رکھنے کا کتنا ثواب ہے؟ من صام للہ یوما، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے 1 دن اللہ کے لیے نفلی روزہ رکھا، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور کر دیتے۔ یہ ایک نفلی روزے کا ثواب ہے عام دنوں کے اندر، اور جو ان دنوں میں رکھتا ہے تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ اور تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے ان ایام کے اندر، 9 ذوالحجہ کا یاد سے بالخصوص روزہ رکھنا ہے، اور یہ بات جو لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں اپنے گھر والوں کو بتلانی ہے، اپنے دوست احباب کو بتلانی ہے کہ یہ ایام رمضان سے بھی افضل ایام ہے۔ 9 ذوالحجہ کے روزے کا اہتمام کرنا، پہلے نہیں رکھے جاتے وہ یاد بھی رکھنا ہے، کیونکہ اس کی فضیلت رسول اللہ نے خصوصی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزہ رکھنے والے کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ ایام ختم ہو 10 ایام، بلکہ جو ہے ایام میں تشریق 13 ذوالحجہ کے عصر کی نماز تک صحابہ کرام تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے۔
اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اس کی تعریف بیان کرنا، اس کی تسبیح بیان کرنا، اس کے لیے الفاظ کوئی خاص نہیں کیے گئے، جو الفاظ مرضی آپ کہہ لیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، یہ الفاظ بھی ثابت ہیں۔ تو جو بھی الفاظ جس طرح مقصود اللہ کی عظمت کو بیان کرنا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اس کی تسبیح کرنا، تو یہ کثرت سے چلتے پھرتے، گھر میں بیٹھے ہوئے، دکان پہ بیٹھے ہوئے، جب بھی آپ کو فرصت ملے ان کا اہتمام کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں کے اندر نکل جاتے تھے، بلند آواز سے تکبیرات کہتے تھے، فَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، ان کی تکبیر کو سن کر لوگ بھی تکبیریں کہتے تھے۔ اور آج ہم اس سنت کو بھول چکے ہیں۔ یہ کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، سعودیہ میں باقاعدہ گاڑی ایک جا رہی ہے بازار کے اندر، اس پہ سپیکر رکھے ہوئے ہیں اور اس پہ تکبیرات چل رہی ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ معمول نہیں ہے، ہم خود نہیں کہتے تو دوسرے لوگوں کو کیا کہلوانا۔ تو ان کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا ہے، روزوں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، جتنی بھی نیکیاں کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ان ایام میں کرنی ہے، اور جتنا بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، جزاكم الله خيرا۔